کبھی کبھار نا یوٹیوب پہ جو دنیا میں خوبصورت ترین پلیسز ہیں نا ان کو دیکھا کریں. اصل میں ہماری کھوپڑی ہے محدود. ہماری کھوپڑی کیا ہے؟ ایک حد تک سوچتی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں جنت میں کیا ہوگا, اللہ کہہ رہے آبشاریں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن آپ دنیا میں کوئی خوبصورت مقامات دیکھیں نا, پھر چینل بدل کے اس سے زیادہ خوبصورت مقامات دیکھیں, تو جب پہلا والا مقام آپ نے دیکھا تھا آپ کو لگے گا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہو سکتی. لیکن چینل بدل کے دوسرے پہ جائیں, آپ کو لگے گا اڑے یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں کل یوٹیوب پہ کوئی کینیڈا کے کوئی اچھا پلیس تھا, دیکھ رہا تھا نا, کوئی بڑی خوبصورت کوئی آبشار ہے کینیڈا میں, کوئی مشہور آبشار ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو میں نے دیکھا یار اتنی خوبصورت آبشار, اتنا زبردست. تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا کہ اللہ قرآن میں جنت کی آبشاروں کی تعریف کرتا ہے, اس کا مطلب وہ اس سے بھی بولو اچھی ہوں گی. کا مطلب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت مقامات رکھ دیے. دیکھو یہ مقامات بتانے سے سمجھ میں نہیں آتے, دیکھتا ہے تو انسان. میں تھائی لینڈ گیا نا, میں نے وہاں آبشار دیکھی, جب دیکھتا ہے انسان اپنی کیا یار خوبصورت مقام ہے یہ. تو انہی مقام میں فرض کرو کہ خوبصورت درخت ہیں اور خوبصورت محلات ہیں, اور اللہ آپ کو ان محلات میں گھر دے دے خوبصورت حوروں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو یہ آبشاروں کا شور. میں تو ایک دفعہ کلر کہار سے آ رہا تھا, برسات کا موسم تھا. کلر کہار کا دیکھا نا, پنڈی سے کلر کہار کے راستے سے گاڑی آ رہی تھی, 15 سال پرانی بات ہوگی. ہم لوگ بس سے آ رہے تھے, جون جولائی کا مہینہ تھا, تو اس میں گرینری بہت ہوتی ہے. تو وہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے اترے, تو ان گرینری میں ایک تو بادل بھی آئے ہوئے بڑا خوبصورت, اور مور ٹہل رہے تھے وہاں نا, مور بہت ہیں وہاں پہ. تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ جو مور ہے ان خوبصورت علاقوں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا, اس کا ایک الگ ہی لک آ رہا ہے یہاں پہ. بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم جنت میں ٹہل رہے ہیں. تو جب یہ مسافر خانے والی جنت جس کی ویلیو اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے, یہ جب ایسی اتنی خوبصورت اللہ نے بنا دی ہے, تو وہ جنت جو اللہ اپنے بندوں کو بدلے میں دے گا, کہے گا تم نیک اعمال اختیار کرو, میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا. تو جس کو اللہ بہترین بدلہ کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی, کیا خوبصورت جگہ ہوگی وہ. تو بار بار جنت کا تصور کیا کریں, بار بار جہنم کی آگ کا تصور کیا کریں, بار بار دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, اس کی باتیں کرنا, اس کا عادی بنائیں اپنے آپ کو, تاکہ اس مردار سے جو ہے نا, جو مردہ جانور نہیں جیسے پڑا ہوا ہوتا کچرے میں بدبو آ رہی ہوتی ہے, اللہ نے نبی نے اس دنیا کو ایسے ہی تعبیر کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچرے کے ڈھیر کے قریب سے جب گزرے تو ایک مردہ بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا, مردہ بچہ, اس میں سے بدبو آ رہی تھی. آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو, آپ سمجھا یعنی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے کی طرح بھی نہیں ہے, پہلے ہی بتا سکتے تھے نا. لیکن کیا ایک ورک شاپ کروائی جا رہی ہے, ورک شاپ. جیسے ہمارے حضرت اپنے میزبان کو سعودی عرب میں پہلے ہی بتا دیتے, پہلے دن ہی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں, پہلے دن کہہ دیتے کہ میں ہوں تو اپنے گھر میں, لیکن میں اس کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں, تو بات بنتی نہیں. صحیح ہے نا. 1 مہینے تک ان کو یہی کہتے رہے, یہ ورک شاپ کروا رہے تھے ان کو, ان کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر رہے تھے. اور پھر ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا حضرت کے اس طرز عمل سے. تو حقیقت میں اسی طرح موٹیویشن ملتی ہے. تو ہمارے نبی بھی نا مثالیں دے کے, نبی پہلے بتا دیتے کہ یہ بکری کے بچے کی حیثیت جو تمہاری نظر میں اس کی ویلیو ہے نا, اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. آپ شروع سے ہی بات یہاں شروع کرتے ہیں, لیکن نہ یہ حکیمانہ طرز نہیں ہے. آپ نے پہلے کیا فرمایا, تم میں کون ہے جو اس بکری کے سڑے ہوئے بچے کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے کے جائے گا, یہ کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے, مردار ہے, فنا ہونے والی ہے. تو یہ چیز بار بار میرے بھائی بولو سوچا کریں.
تاکہ محبت ختم ہو. اس سے آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی, ٹینشن ختم ہو جائے گی, لائف کو انجوائے کرنے لگو گے. یہ جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے, سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے اسے پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, خوشیاں, راحتیں. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ کروڑہا موٹیویشنل اسپیکر کو سنتا رہے, وہ بھی پھینکتے رہیں گے اور یہ لپیٹتا رہے گا بیٹھ کے. صحیح ہے نا؟ وہ بھی پھینکتے رہیں گے اور یہ کیا کرتا رہے گا؟ لپیٹتا رہے گا بیٹھ کے. تو لپیٹتے رہو بیٹھ کے. تو دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے. تو یہ جو قرآن کے آیتیں ہیں کہ یا لیتنی لم اوت کتابی, آخرت میں کہے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا, ولم ادری ما حسابیہ, مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب ہے کیا. تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے انسان اس دن کو یاد کر کے اس کی تیاری شروع کر دے, کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ دن آئے گا. جو آخرت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم. قرآن آخرت کا منکر نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ مدعی ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہوگا. جب ہوگا تو پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر حساب ہوگا تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, پھر چھوٹی موٹی بڑی چیزیں نہیں, زندگی کا ایک ایک پہلو بھی ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے, ما یلفظ من قول, زبان سے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ ایک کوئی تمہارے منہ سے کوئی جملہ نکلا ہو اور اسے محفوظ نہ کیا گیا ہو. اتنا زبردست انتظام ہو رہا ہے ہمارے ایک ایک عمل اور ہماری ایک ایک بات کو محفوظ کرنے کا.